چودھری جبران ہیں، وہ بھی لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ سنبھالنے کے بعد چودھری پرویز الہی کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات بہت عمدہ ہیں۔ دیگر کئی اقدامات کے ساتھ ساتھ ایک اچھا قدم یہ اٹھایا گیا ہے کہ معذور افراد جو ہر چوتھے آٹھویں مہینے سڑکیں بلاک کر کے بیٹھ جاتے تھے، ماتم کرتے تھے، ان کے لیے 10,000 روپے ماہانہ وظیفہ اور معذوروں کی خالی اسامیاں فوری طور پہ فوری پر کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ کیا یہ ایک بہت اچھا قدم نہیں؟ آپ کا تبصرہ درکار۔ میں نے اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے بھائی، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی شو شاہ آڑیاں جاڑیاں پھرتیاں یہ نہیں، وہ ایک سیدھا سادہ درد دل رکھنے والا آدمی ہے۔ یہ ذاتی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے۔ میں ایسی باتوں سے میں واقف ہوں۔ خیر، اور صرف یہی نہیں، یہ پورے کا پورا خاندان یہ ان معاملات میں، جن کی بیویاں بھی جو ہیں، خواتین بھی اس طرح کی، بچیوں کی شادیاں اور پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا، ایک درد دل رکھنے والا آدمی ہی یہ کام کر سکتا ہے، اور ان کی گورننس دکھاوے کی نہیں، 100% پرو پور اور عوام فرینڈلی ہوگی، جس کی بہت سی جھلکیاں اگر آپ یاد کریں 112 کا اتنے سالوں میں، اتنے اشروں کے درمیان کسی بے حرف بے حیا بے شرم کو خیال نہیں آیا، لاوارث کرتے تھے لوگ۔ اس طرح کے اور بہت سارے اقدامات، یہ پتہ نہیں کیا کہتے اس کو، PIC پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کو، اس کو اس طرح کے اس کے ریپلیکاز مختلف شہروں میں، تو یہ اور طرح کا ان لوگوں کا کھاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات قابل غور ہے، چودھری صاحب کا یہ ٹائپ نہیں ہے، ورنہ میں تو یہی ریکمینڈ کروں کہ جتنی اسامیاں خالی تھیں، دیکھو نا، معذوروں کی خالی اسامیاں مگر 2 4 10 20 50 نہیں تھیں۔ وہ کون بغیرت لوگ تھے جو خالی اسامیاں رکھ کے بیٹھے تھے؟ ان کو چوکوں میں چپیڑیں پڑنی چاہیے۔ ملک دیکھیں، حالات دیکھیں۔ اچھا، اور کچھ نہیں ہے بھئی، اسامیاں خالی پڑی ہیں نا، تو بے حیاؤ بے شرمو بے غیرتو چند 100 کا ہی بھلا ہوگا۔ معذوروں کی اسامیاں خالی پڑی تھیں، اور کون لوگ بیٹھے تھے؟ خدا کی پناہ، چودھری صاحب کو چاہیے ایسے لوگوں کا بھی عطا پتہ کریں۔ وہ ملائم طبیعت کے، نرم طبیعت کے، سافٹ آدمی ہیں، لیکن اتنی بھی سافٹنس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کرمنلز ہیں، ایسے لوگوں کو ان سے بلا کے پوچھیں تو صحیح کہ بے شرمو کیوں رکھ کے بیٹھے ہو یہ۔ شجاع آباد ملتان سے ہیں شاہد صدیقی، اشفاق ستی صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی کیا عمران خان کی قیادت میں پاکستان اور پاکستانی حقیقی آزادی کی منزل کو پہنچ سکتے ہیں؟ کیا کپتان اور پاکستانیوں میں یہ صلاحیت موجود ہے؟ دیکھیں دوستو، ایک بات میں عرض کروں، انسان امکانات کا جہان ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو کسی نہ کسی ٹیلنٹ سے نوازا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ تعلیم، تربیت، پھر معاشرہ، یہ 3 ہوتے ہیں جو تربیت کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان ایک ایسی کان کی مانند ہے جس میں معدنیات ہوتی ہیں، سونا ہو، چاندی ہو، جواہرات ہوں، پیتل ہو، لوہا ہو، تانبا ہو، لیکن ہر انسان ایک کان کی مانند ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو کوئی ریکارڈ کی طرح لاوارث ہی پڑا رہے گا، یا اس کو ایکسپلور کیا جائے گا۔ انسان ایکسپلور کیسے ہوتا ہے؟ تعلیم سے، تربیت سے، ایک اچھے ماحول سے، خوشگوار آسودہ ماحول سے۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ پیدا ہونا اوور نائٹ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی لیڈر یہ اس طرح کی بات کرے تو وہ بکواس کر رہا ہوگا۔ یہ اوور نائٹ ہونے والے کام ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک نئی جنریشن تیار کرنی ہے، آپ نے اکانومی کو اس طرح کی اکانومی میں تبدیل کرنا ہے جہاں وسائل میں حصہ بقدر جسہ ہر ایک کو ملے۔ یہ نہیں کہ چند ہزار خاندان یا چند لاکھ خاندان ملکی وسائل پہ قابض ہوں۔
کرنے کو کیا نہیں ہو سکتا، کیسی کیسی یہ اندازہ لگائیں نا. گراں خواب چینی، یہ کہا تھا اقبال نے ان کے بارے میں. سنبھلنے لگے، پورا مصرع ڈاکٹر اقبال کا ہے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. تو سنبھلتے سنبھلتے کتنا ٹائم لگا؟ پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بعد بھی آزاد ہوئے تھے. ذلت، اٹ ٹیکس ایجز. یہ کوئی رات، یہ عمران کا ایک پرابلم ہے. عمران پہ تو میں نے کیا تبصرہ کرنا، اس کا پورا کیریئر آپ کے سامنے ہے. اس نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کو اس کے لاجیکل اینڈ تک پہنچائے بغیر تو وہ بیٹھے ہی نہیں. تو اس میں کون ہوتا ہوں کامنٹ کرنے والا؟ عمران کا پورا کیریئر سامنے ہے. وہ کوئی یہ کوئی نواز شریف یہ اس طرح کا تو ٹائپ نہیں ہے. اس نے جس کام میں زندگی میں ہاتھ ڈالا ہے اسے بام عروج پہ پہنچایا ہے، لوگوں سے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. تو اس کو آپ چھوڑیں. اصل بات یہ ہے کیا ہمارے پاس یہ صبر، ضبط، یہ نظم موجود ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو ادھر سے ڈالتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتا تو نہیں ہے. یہ خامی عمران میں بھی ہے. ہی از ان ہری. بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ اپنی اولاد کو اوپر اٹھانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، تربیت دینے، اس کو جلدی ہوتی ہے کہ اس کے ماضی ہونے سے پہلے بچوں کا مستقبل سنور جائے. لیکن یہ ہوتا نہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا باٹنسٹ بھی اگر الٹا لٹک جائے تو اوک ٹری کو وقت سے پہلے وہ بالغ نہیں کر سکتا. زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں. سو ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ $1 بلین لیکن ہے. اس کے بعد مجھ میں سکت نہیں ہے، آپ خود اندازہ لگائیں. اخلاق احمد ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جو معمر قذافی، صدام حسین اور انور السادات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ بڑے نام اپنے ممالک اور لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا بھی کر گئے ہیں، اور امت مسلمہ کی شخصیات کو کن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے؟ ان کے ملک دیکھنے آپ کو ان کی اوقات کا پتہ لگ جائے گا. ختم. اور ایک بات میں چلتے چلتے آپ کو بتاؤں، میں نے صدام حسین کو دیکھا ہوا ہے آمنے سامنے. مجھے زندگی میں پہلی بار مجھے لفظ تکبر کی سمجھ آئی. اس کا ایک بازو ذرا ٹیڑھا سا تھا، وہ پوری طرح یوں نہیں کر سکتا تھا. the way he entered. بغداد میں اس کا کوئی محل تھا، پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو قیادت کر رہی تھی اس وقت کی. پورا بغداد سوائے ٹوائلٹس کے اس کی تصویروں سے، بتوں سے بھرا ہوا تھا. تو باقی خدا کی پناہ چھوڑیں. ان کے ملکوں کے حالات دیکھ لیں، اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی، انسانی. آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کون لوگ تھے جو برس ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کنٹینیوٹی کا پرابلم ہوتا ہے. بھٹو آیا، اس کو پورے 5 سال اس نے پہلے ہی الیکشن اناؤنس کر دیا، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا آپ کو بھی پتہ ہے. نواز شریف نکل گیا جی، فلانا ہوگی. ایک بہانہ بناتے ہیں اس کو کنٹینیوٹی کیا ہے؟ اس صدام کی تھوڑی کنٹینیوٹی تھی. اور اس کی جو معمر قذافی تھا، ان کے عوام کے حالات دیکھ لیں، ان ملکوں کے حالات دیکھ لیں، ان شخصیات کا پتہ لگ جائے گا.